معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی سیاست اور تامل ناڈو کی سیاست کی، جب ساؤتھ کے سپر سٹارز وجے، رجنی کانت، کملا ہاسن سیاست میں آتے ہیں تو عوام کی توقعات بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ فلموں میں یہ جو رول کرتے ہیں وہ ایک مسیحا کا رول کرتے ہیں، جو غریب عوام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، ریاست کی کرپشن کو، ظلم اور جبر کو وہ چیلنج کرتے ہیں، تو غریب آدمی ان کو اپنے مسیحا سمجھ لیتے ہیں، بلکہ ان کو ایک قسم کا گوڈ کا درجہ دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ماضی میں جے للیتا اور ایک اور پرانے اداکار وہ تامل ناڈو کی سیاست میں چھائے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیما مالنی، جیا پرادا، وجنتی مالا، شتروگھن سنہا، امیتابھ بچن، یہ سب سیاست میں آئے، لیکن میجورٹی یہ ناکام رہے، کیونکہ ان کا سٹارڈم تو تھا، لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیے، اپنے مسیحا بھی سمجھے، لیکن عملی سیاست کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور ٹینسی کے ساتھ سیاست میں آنا پڑتا ہے، عوام کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور ایک سیریس ہو کے جذبہ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، صبر اور تحمل کے ساتھ۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تامل ناڈو کی سیاست میں فلمی شخصیات کا بڑا رول رہا ہے۔ وجے سے پہلے یہ سیاست دو پارٹیوں کے گرد گھومتی تھی، جس میں جے للیتا اور جی آر ایم یہ دونوں ماضی کے اداکار تھے، اور ان کی جماعتوں کو پاپولیرٹی تھی، لیکن ان کی انتقال کے بعد ان کا زور ٹوٹ گیا، اور ابھی وجے ایک نوجوان کمپیریٹیولی اور ابھرتے ہوئے سیاستدان ہیں۔ فلموں میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اور ان کے زیادہ تر رول ہوتے تھے کہ وہ ظلم کے خلاف، کرپشن کے خلاف اور عوام کے حقوق کے لیے، نوجوانوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے، تو اس لیے ان کی پارٹی نوجوانوں میں بہت پاپولر ہے، اور صرف 2 سال میں انہوں نے تامل ناڈو کے الیکشن جیت کر میجورٹی حاصل کی ہے، تو اس لیے نوجوانوں کو ان سے بہت ساری توقعات ہیں۔ ہم وجے کے پارٹی منشور کا مطالعہ کریں تو وہ بیسیکلی نظام انصاف کے لیے، نوجوانوں کے روزگار کے لیے، خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، صحت کے اعلیٰ معیار کے لیے ہے۔ تو نوجوانوں کو ان سے بہت ساری توقعات ہیں، اور اس وقت وہ پاپولر ترین لیڈر ہیں تامل ناڈو نے۔ اس سے پہلے رجنی کانت جو وہاں کا سپر سٹار ہے، اس نے اپنے آپ کو روحانیت اور سادگی کے سمبل کے طور پر پیش کیا، اور کملا ہاسن وہ بھی ایک ساؤتھ انڈین کا سپر سٹار ہے، اس نے آپ کو ایک جدید تعلیم سے بہراور اور ماڈرن سیاستدان کے طور پہ روشناس کرایا، لیکن دونوں ہی اپنی ساکھ برقرار نہ رکھ سکے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وجے کس حد تک کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو اپنی اجتماعات کیے ہیں اس میں ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ آتا ہے، اور وہ ہر جگہ پر اپنی سیلفی اپنے مجمع کے ساتھ کھینچتے ہیں، اور حال ہی میں جو انہوں نے ایک اپنی سیلفی اپنے مداحین کے ساتھ کھینچی تھی، وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اور اب تک دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی سیلفی ہے ان کی یہ۔ دوستو، اب بھارت کی سیاست میں عوام صرف وعدے پہ یقین نہیں رکھتے، وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کچھ عملی کام ہوں۔
جس میں روزگار، کرپشن کا خاتمہ، معاشرے میں انصاف اور خاص طور پر یہ ان میں جو ذات پات کا نظام ہے کہ برہم اعلیٰ عہدوں پہ اور جو اچھوت ہیں ان کو تیسرے درجے کا شہری سمجھے جاتے ہیں، وہ ایکویلٹی پہ نوجوان نسل ان کی بلیو رکھتی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جس طرح پہلے سیاستدان ناکام ہوئے، کملا ہاسن، رجنی کانت، تو کیا وجے کا بھی پاپولیرٹی ایک ڈرامہ ہی ہوتی ہے یا وہ کامیاب ہوتے ہیں؟ تو ویسے آپ کیا سوچتے ہیں، کیا وجے کامیاب ہوں گے؟ ابھی تک تو یہ ثابت ہوا ہے کہ سٹار کی صرف پاپولیرٹی کافی نہیں، سیاست میں کامیاب ہونے کے لیے وین، ایمانداری، لگن اور عوام کے ساتھ خلوص اور پریکٹیکلی کچھ کر دکھانے ہی سے کامیابی ہوتی ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وجہ انڈیا کی سیاست میں کوئی تبدیلی لائیں گے یا ان کی آمد بھی ایک ڈرامہ ہی ثابت ہوں گی؟ اس بارے میں آپ کی جو رائے ہے کائنڈلی کمنٹس میں بتائیے گا، اور اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے قیمتی رائے دیجئے، کمنٹس لکھیے، اور مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔ Under the boughs where the shadows play, the wind